ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کے دوران اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہیں۔ ان میں سے ایک سے دوسرا ملا ہوا، ہر ایک اپنی اپنی جگہ جمع ہوا، اور دشمن کے مقابلے میں سب کے سب ایک چیز کی طرح ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہادر مجاہد پسند ہے جو ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کریں اور پیٹھ نہ دکھائیں۔ اس زمان میں چونکہ جہاد میں صفیں باندھی جاتی تھیں اس لیے یہاں صف کا ذکر ہوا، جبکہ ہمارے دور میں اب صفیں باندھ کر بھی جہاد کی صورت ہو سکتی ہے اور دوسرے طریقے سے بھی، اور اب ہر وہ طریقہ اس میں شامل ہوگا جس میں ایک مفید نظم و ضبط اور جو آپس میں ایک دوسرے کی قوت و طاقت اور دوسروں پر فتح کا ذریعہ بنے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے سامنے وہ واقعہ بیان کریں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم آیات کا انکار کر کے اور میرے اوپر جھوٹی تہمتیں لگا کر مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم یقین کے ساتھ جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور رسول کی تعظیم واجب، ان کی توقیر اور احترام لازم ہے، اور انہیں ایذا دینا سخت حرام اور انتہا درجے کی بدنصیبی ہے۔ پھر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دے کر رہے حق سے منحرف اور ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتباع حق کی توفیق سے محروم کر کے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں نافرمان ہے۔ اس آیت میں تنبیہ ہے کہ رسولوں علیہ السلام کو ایذا دینا شدید ترین جرم ہے، اور اس کے وبال سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں، اور مجھ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب وہ احمد کفار کے پاس روشن نشانیاں اور معجزات لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ کثیر احادیث اور روایات میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نجاشی بادشاہ کے ملک میں چلے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔
اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتیں تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر نعلین اٹھانے کی خدمت بجا لاتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توریت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت مذکور ہے، اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس مدفون ہوں گے۔ ابو مودود نے کہا کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، یا روح اللہ، کیا ہمارے بعد اور کوئی امت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ وہ لوگ حکمت والے، علم والے، نیکوکار اور متقی ہوں گے، اور فقہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے نائب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی رہنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا۔ اس آیت کی مناسبت سے یہاں 5 باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف نسبت کی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں، جبکہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کے رسول ہیں۔ نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف آپ کی بشارت دی ہے۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہ آیا۔ نمبر 5، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کو باقاعدہ بتا دیا گیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔